اگر میں کہوں کہ 10 بار پڑھ کر اگر میں کہوں کہ 10 بار پڑھ کر 10 منٹ میں تماشا دیکھو، دولت کی طوفانی بارش دیکھو، تو یقین کرو گے؟ نہیں کرو گے نا، کیونکہ اب تک تم نے جھوٹے وظیفے پڑھے، لوگوں نے بے وقوف بنایا، 3 بار یہ پڑھ، 2 بار یہ پڑھ، تیرے بگڑے کام سنور جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لوگوں نے بتایا اتنے کروڑ اتنے لاکھ مل جائیں گے۔ لیکن آج رب کعبہ کی قسم وہ سچا وظیفہ بتاؤں گا جس کو پڑھتے ساتھ ہی غیبی دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رزق پڑھنے والے کو، یعنی کہ دولت پیسہ پڑھنے والے کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے پیاسا کسی ریگستان میں پانی ڈھونڈتا ہے۔ اگر تو دولت چاہتے ہو کہ تمہارے دروازے تک آئے، غربت غریبی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹ جائے، تو زندگی میں ایک بار اپنی پوری لائف میں، کتنی عمر ہے آپ کی؟ 20 سال، 25 سال، 30 سال، جو بھی اللہ پاک نے آپ کی عمر رکھی ہے، آپ نے زندگی میں صرف ایک بار یہ عمل پڑھنا ہے۔ ساری زندگی آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی عمل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی تسبیح کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک بار زندگی میں پڑھ لو۔ اللہ والو ایک بار تو پڑھ لو، ایک بار تو پڑھ لو۔ روز فضول وظیفے، فضول ویڈیوز دیکھتے ہو، تو یہ پڑھ لے، تو وہ پڑھ لے، تیرے کام سنور جائیں گے۔ کیا کبھی سچا وظیفہ پڑھا ہے؟ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر بولو، کبھی تم نے سچا وظیفہ پڑھا ہے؟ دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی سچا وظیفہ پڑھا ہے میرے دوستو؟ نہیں پڑھا نا؟ خدا کا واسطہ آج پڑھو۔ دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر غریبی بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھو گے اور سوچو گے کہ کوئی اوپر سے تمہارے اوپر دولت کی بارش ہوگی، دیکھو ہوگی، لیکن جب رب کو راضی کرو گے، یہ 10 بار پڑھ کر دیکھو۔ آپ نے یا ربنا یا ربی کو ہو سکتا ہے پہلے بھی پڑھا ہو، لیکن آج دیکھیں، غوث پاک کا وظیفہ دوں گا۔ میرے 7 سے 8 سال گزرے فضول ویڈیوز دیکھ کر، میرے تجربے سے فائدہ حاصل کرو۔ جو ٹھوکریں میں نے کھائی ہیں، تم وہ مت کھاؤ، تم اپنی زندگی میں انقلاب لے آؤ۔ آج کا وظیفہ پڑھتے ہی تمہاری زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا، دولت کی ایسی طوفانی بارش۔ عمل کے پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، رب کعبہ کی قسم 10 منٹ میں تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں تمہیں جو چیز بتانے لگا ہوں، دیکھیں کل کی میں بات کروں، کل میں نے ایک بہن کو یہ وظیفہ دیا، تڑپتی ہوئی آئی، روتی ہوئی آئی۔ آپ یقین کریں، اس نے کہا میرا علاج کر دیں، میں پریشان ہوں، میں مر جاؤں گی، مجھے کوئی عمل بتا دیں، میں زہر پی لوں گی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں برباد ہو چکی ہوں، مجھے عمل بتا دیں۔ میں نے کہا بہن جی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں آپ کو سیدھا اور سچا وظیفہ بتا دیتا ہوں، ایسا وظیفہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ میں نے کہا اس وظیفے کو بھی ایک بار مزید آزما لیتے ہیں۔ لاکھوں پر آزمایا، دیکھیں بھلے آپ کتنی بار بھی کسی چیز کو آزماؤ، لیکن آپ ہر بار جب کسی چیز کو نئے بندے کو دیتے ہو نا، آپ پھر دیکھتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، میرا اندازہ صحیح ثابت ہو گیا۔ مجھے جتنی توقع تھی نا، اس سے زیادہ اس وظیفے کہ میری اپنی عزت کا سوال ہوتا ہے۔ میں جب کسی کو لکھ کر اسٹامپ کے پہ، مطلب شرطن کہتا ہوں نا، گارنٹی کے ساتھ، تو پھر میری اپنی عزت ہوتی ہے۔ میرے اوپر لوگ اندھا بھروسہ کر کے پڑھتے ہیں، تو پھر میں کیسے ان کو جھوٹا وظیفہ دوں؟ میں وہ دیتا ہوں جو پہلے لاکھوں پر آزمایا ہوتا ہے۔ اب میں نے اس بہن کو کل دوپہر کو 2 بجے کے قریب، 2 سوا 2 بجے، اللہ معاف کرے، تقریباً میں نے یہ عمل بتایا۔ میں نے کہا آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کو زندگی میں کسی وظیفے کی، کسی تسبیح کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ بہن کہتی ہے کاش ایسا ہو، کیونکہ میری آدھی زندگی تسبیحاں وظیفے پڑھتے پڑھتے گزر گئی، بال سفید ہو گئے، فاقے ہو گئے، لیکن کوئی وظیفہ اثر نہ کیا۔ مجھے کچھ وظیفوں پر یقین نہیں رہا۔ میں نے کہا جو چیز میں بتا رہا ہوں آپ پڑھ لیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ کل 2 بجے میں نے بتایا، اور 3 بجے اس نے رب کعبہ کی قسم مجھے آ کر بتایا کہ آپ کا وظیفہ سچا ہے۔ رب کعبہ کی قسم وہ کہتی ہے، میرا ایک دور کا رشتہ دار
مجھے فون کرتا ہے آپ کا وظیفہ پڑھنے کے ٹھیک 10 منٹ بعد، ٹھیک 10 منٹ بعد میرا دور کا رشتہ دار فون کرتا ہے، کہتا ہے تیری کوئی مجبوری ہے، تیری پریشانی ہے، تو نے ہمیں بتایا نہیں، مجھے ابھی میں ذرا دوپہر میں ظہر کے بعد لیٹا ہی تھا اور مجھے خواب میں آیا کہ تیری فلاں رشتہ دار پریشان ہے، اس کا نمبر لے اور اس سے رابطہ کر۔ اور میں نے سب رشتہ داروں سے معلوم کیا، تمہارا نمبر ایک کے پاس تھا اور تم سے رابطہ کیا، بتاؤ کیا پریشانی ہے۔ میں نے اپنا قصہ سنا دیا اور وہ شخص پونے گھنٹے کے اندر میرے گھر پر 3.5 لاکھ روپے کیش میرے ہاتھ میں رکھ کر گیا اور نمبر دے کر گیا کہ جو بھی اور معاملات ہوں مجھے بتا دینا۔ وہ عورت کہتی ہے آپ کے وظیفے میں جادو ہے، آپ کا وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ میری اللہ پاک نے سن لی۔ اے میرے غریب بھائیوں، اگر آپ بھی اس وقت فاقوں میں ہو، غریبی میں ہو، چاہتے ہو کہ کوئی اللہ کا ولی آئے، کوئی آپ کا ہی رشتہ دار آپ کی مدد کر دے، کوئی دوست مدد کر دے، کوئی اللہ کی طرف سے کہیں سے غیبی مدد ہو جائے، قرضے معاف ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، بے اولاد کو اولاد مل جائے، رشتوں میں بندش ہے تو رشتے ایسی جگہ سے آئے کہ آپ یقین نہیں کریں، ہر طرح کی مشکل پریشانی دیکھیں۔ یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اور عمل اثر نہیں کرتے، یہی عمل اثر کرتا ہے؟ دیکھو سب سے بڑی میں آپ کو راز بتانے لگا ہوں، آگے مت بڑھیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھو ہم بھی استخارہ کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں کے استخارے کرتے ہیں، کوئی کسی پر کیا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کسی پر عمل ہے، کسی پہ بندش ہے، کسی پہ جادو ہے۔ ہم جب لوگوں کے استخارے کرتے ہیں، یقین مانے ہر دوسرے بندے پر کسی اپنے نے بد نظری کی ہے۔ دیکھو آپ لوگ کہتے ہیں، لوگ جب آتے ہیں نا کہتے ہیں ہم اچھے بھلے تھے، اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، کھا پی رہے تھے، کام چل رہا تھا، ایک دم سے بربادی شروع ہو گئی، کنگالی شروع ہو گئی، بیماریاں شروع ہو گئیں، پریشانیاں شروع ہو گئیں، جائیں تو جائیں کہاں، کس کو اپنا دکھڑا سنائیں، کس کو بتائیں؟ میں نے اپنے تمام بہن بھائیوں کو کہا، میں نے کہا آپ سچے وظیفے پڑھیں۔ آپ لوگ کرتے کیا ہے دیکھیں، ہر ویڈیو دیکھ لیتے، ہر ویڈیو جا کر چلے جاتے ہیں، 3 بار یہ پڑھ، 2 بار وہ پڑھ، اور جلدی پڑھ کے پھر کیا کوئی سچا وظیفہ بھی بتاتا ہے نا، آپ کا اعتماد نہیں رہتا۔ آپ وظیفوں سے اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، آپ کو اللہ پاک کے ناموں پر بھروسہ ہی نہیں رہا۔ دیکھیں جب تک سچے وظیفے آپ کو نہیں ملیں گے نا، آپ کی تقدیر بدل ہی نہیں سکتی۔ اب آپ نے دیکھیں اگر آپ پر عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، بد نظری ہے، دیکھیں آج کل کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا، ہم استخارے کرتے ہیں ہر دوسرے بندے پر، کسی اپنے کی عمل بندش جادو بد نظری لگی ہی ہوئی ہے، ہر بندہ اس وقت پریشانی میں ہے، عمل بندش جادو بد نظری میں ہے۔ یہ عمل بندش جادو بد نظری کیا ہے؟ یہ نہ آپ کا وظیفہ اثر کروانے دے گی، نہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے چلتے کاروبار تباہ ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں پریشانیاں بڑھتی ہی جائیں گی۔ اور اگر آپ عمل بندش جادو بد نظری سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو زندگی میں ایک بار میرا بتایا ہوا یا ربنا یا ربی کا یہ خزانہ پڑھ لیں، کسی کے در پہ جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کسی کے در پہ جانے کی۔ اب آپ نے سب سے پہلے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگ جگہ سمجھ لیں، دن سمجھ لیں، وقت سمجھ لیں، ہر چیز سمجھیں، اپنی منمانی نہ کریں، اپنے طریقے سے بڑے عالم دین نہ بنیں۔ آج میرے طریقے سے پڑھنا پڑے گا، آج اگر اپنی منمانی چلاؤ گے نا تو پھر مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے۔ سینے کا سچا راز سن لو میرے دوستوں، اگر سینے کے سچے راز سننے ہیں تو سن لو۔ اگر اپنی منمانی ہی کرنی ہے تم نے، اگر اپنے طریقے سے ہی پڑھنا ہے تم نے، تو پھر تمہاری ہی مرضی ہے بھائیوں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ پہلے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دیکھو دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، سال کے 365 دن پڑھے ہیں آپ کے پاس، جس دن چاہو پڑھو، آج کل پرسوں جس دن چاہو پڑھو، جس دن چاہے پڑھ میرے دوست، جس دن چاہے پڑھ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جس دن چاہے پڑھے، جس جگہ، گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ، جہاں دل کرے، صبح دوپہر شام رات جب دل کرے، سمجھ گئے؟ نہ دن کی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، رات پڑھو، جب دل کرے پڑھو، لیکن پابندی صرف ایک چیز کی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین تجھے کرنا پڑے گا. اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا پڑے گا. یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے بیٹا. یہ مانگنے والے ہاتھ تیرے بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے بیٹا. اور کیا چاہیے؟ سب کچھ مل جائے. ظالم شوہر قدموں میں عمل، بندش، جادو، بد نظری. آج بد نظری لگانے والے کا جنازہ اٹھے گا. دیکھو اس عمل کو پڑھتے ہی جس نے اگر تم پر بد نظری لگائی ہے وہ اپنی موت آپ مر جائے گا. بد نظری لگانے والا یہ عمل جیسے ہی آپ پڑھو گے نا، جس نے آپ پر بد نظری کی ہے یہ عمل پلٹ کر اس پر وار کرے گا، پلٹ کر اس کی وہی حالت کرے گا جو تمہاری ہوئی ہے. یہ تمہارے سامنے آ جائے گا تھوڑی دیر بعد. 10 منٹ بعد تمہارا کوئی رشتہ دار، کوئی بھی جاننے والا بیمار پڑا ہوگا. اس عمل کی یہ طاقت ہے. تمہارے اوپر بد نظری دور ہوگی، تمہاری بیماریاں دور ہوں گی، عمل، بندش، جادو ختم ہوگا، غیب سے مدد ہوگی، قرض معاف، بیماریاں دور، پریشانیاں دور، ظالم کا ظلم ختم. ظالم شوہر مارتا ہے پیٹتا ہے صرف 10 مرتبہ، صرف 10 مرتبہ پڑھ. اے غریب 10 بار پڑھ. کس طرح پڑھنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یا ربنا کا پڑھنا ہے. بہت بار پڑھا ہوگا یا ربنا آپ نے، لیکن آج سینے کا راز سنو گے، پڑھو گے. وعدہ کرو، پہلے وعدہ کرو کہ صحیح طرح پڑھو گے. کیونکہ دیکھیں یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، یہ بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ تمہاری منمانی سے پڑھنے والا وظیفہ نہیں ہے. یہ سینے کا سچا راز ہے، یہ کامیابی کا راز ہے، یہ دولت کا ایٹم بم ہے. اے غریب، یہ دولت کا ایٹم بم وظیفہ سن لے. اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے، لیکن یا ربنا کے ساتھ آپ نے یا اللہ کو پہلے پڑھنا ہے. یعنی یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا. آپ نے اس طریقے دیکھیں، یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے. اور آج آپ نے میرے طریقے سے یا ربنا کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے. اور دیکھیں یہ تمام چیزیں، پھر اس کے بعد یا ربی کا عمل کرنا ہے، پھر وہ دعا، اور پھر آخر میں آپ کو جو چیز بتاؤں گا، جو راز بتاؤں گا. دیکھیں یہ پورا عمل ایک خزانہ ہے. کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ پانے کے لیے تجھے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ پانے کے لیے تجھے پڑھنا پڑے گا. کتنی بار؟ صرف 10 بار. 1 منٹ زندگی کی دے دے، 1 منٹ زندگی کی دے دے، 1 منٹ زندگی کی دے دے. غریب، اے غریب، اے غریب، 1 منٹ دے دے. اپنی زندگی کی 1 منٹ دے دے. تیری زندگی آج کے آج سنور جائے گی. تیری وہ غریبی، تیری وہ بیماری، تیری پریشانی ایک جھٹکے میں اگر نہ دور ہو، 10 منٹ میں اگر تیری غربت اور غریبی نہ دور ہو، تو ڈنڈے سے میری کٹائی لگا دینا. جا. کل بہن پر آزمایا، پرسوں ایک بوڑھے بزرگ پر میں نے یہ عمل آزمایا جو چارپائی پر لیٹ کر موت کی دعائیں مانگ رہا تھا. آپ یقین کریں اس بزرگ نے کسی کو بھیج کر مجھ سے رابطہ کروایا کہ یہ حاجی صاحب کو بلائیں، میں مر رہا ہوں، کیا مرنے کے بعد آئیں گے؟ کچھ تو کریں، کچھ تو کریں. بیماری نہ دور ہو رہی ہے، نہ پریشانیاں، نہ قرضے، بچے بچیاں ساتھ ہے، کرائے کا مکان ہے، کہاں جاؤں؟ سب کو زہر پلا دوں، کیا کروں؟ میں گیا حاجی صاحب سے ملنے. مجھے حاجی صاحب نے روتے ہوئے سارا ماجرا سنایا، ہچکیاں بھر بھر کے پورا گھر رونے لگا. میں نے کہا اے بابا جی فکر نہ کریں، میں ابھی زندہ ہوں اللہ پاک کے حکم سے. یہ لیں، ابھی پڑھیں، ابھی معجزہ دیکھیں. کہتے ہیں بھائی مجھے پاگل مت بناؤ، یہ کیا باتیں کر رہے ہو، مجھے کوئی مدد کر دو. میں نے کہا بھائی دیکھو میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں، میں لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا. میں لوگوں کی یہ مدد کرتا ہوں کہ انہیں سچے وظیفے بتاتا ہوں اور گارنٹی سے بتاتا ہوں. وہ شخص کہنے لگا آپ کی باتوں میں مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ آپ کی باتوں میں کوئی جان ہے، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کا وظیفہ پڑھ کے بھی آزما لوں گا. ویسے تو میں نے بڑے وظیفے پڑھے، آج تک کامیابی نہ ملی. میں نے کہا حاجی صاحب 1 منٹ میرے کہنے پر دے دیں، آپ کی زندگی نہ سنورے تو جوتے سے میری پٹائی لگا دینا. حاجی صاحب نے اس عمل کو میرے بتائی ہوئی ترتیب سے
اسی وقت پڑھا، میں وہیں بیٹھا رہا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ان کے دروازے پر ایک اجنبی شخص آیا، ہاتھ میں تھیلا تھا اور اس میں کتنے پیسے تھے؟ پورے 8 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے نقد۔ اور وہ شخص کون تھا؟ کون تھا وہ شخص کہ جس نے حاجی صاحب کے پیسے کھائے ہوئے تھے اور وہ فرار ہو گیا تھا؟ آپ یقین کریں وہ کہاں فرار تھا، کہاں چھپا ہوا تھا؟ وہ 2 گلی پیچھے ایک محلے میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس عمل نے اسے ایسا جھنجھوڑ دیا کہ اللہ پاک نے حاجی صاحب کے قدموں میں لے آیا اور پیسے بھی وہ لوٹا دیے۔ حاجی صاحب نے دونوں ہاتھ جوڑ کر میرا شکریہ ادا کیا، کہنے لگے یہ شخص ہر طرح کی کوشش کے بعد بھی نہ سدھرا، لیکن آپ کے وظیفے نے میری زندگی بدل دی۔ اب یہ وظیفہ میں نے پڑھا ہے، میری مدد ہوئی ہے، میں روز پڑھوں گا اور اپنا قرضہ بھی ادا کروں گا۔ میری اپنی رقم مجھے مل گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ دیکھیں دوستو، ایسی لاکھوں مثالیں موجود ہیں، ایسی دنیا میں ہزاروں اس عمل کی مثالیں موجود ہیں۔ اگر دل مانتا ہے تو پڑھ لے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی بھی تجھے زبردستی نہیں ہے کہ تو پڑھے گا تو ہی تیرا ہوگا، تیری مرضی ہے، تیرا دل مانتا ہے پڑھ، عمل ہے سچا 100%۔ 10 منٹ میں معجزہ دیکھنا ہے، رشتوں کی لائن لگانی ہے، من پسند نوکری چاہیے ہے، کچھ بھی چاہیے، پڑھ کے آزما لے۔ غریب اے غریب پڑھ لے، اے غریب پڑھ لے۔ اب کیا کرنا ہے؟ پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، اور ایک بار سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل پڑھنا ہے، اور ایک بار سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد یاد ہو وہ پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اگر یاد نہیں تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب پہلا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار۔ کمی پیشی نہیں، کمی پیشی نہیں، تم اسی طرح تم سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ تمہیں جو ہے نا سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی، سیدھے وظیفے، سچے وظیفے تمہیں سمجھ میں نہیں آتے، تمہیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی تاکہ تم پڑھو، دل سے پڑھو، توجہ سے سنو۔ یہ الفاظ بھلے ہی کڑوے ہیں، سخت ہیں، لیکن سچے ہیں۔ پہلا وظیفہ یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا کرتے ہوئے 10 بار پڑھ لیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ، جگہ نہیں چھوڑنی، جب بھی عمل پڑھنے بیٹھو 1-1.5 منٹ فارغ وقت میں اپنے نکال کر بیٹھنا کہ میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، اب باہر میں گئی دنیا، باہر میں گیا ٹک ٹاک، باہر میں گیا موبائل، باہر میں گئے دوست، باہر میں گئی دنیا، میں یہ عمل پڑھوں گا جب تک ختم نہیں ہوگا، کھڑا نہیں ہوگا۔ کرتے کیا ہو؟ اپنی غلطی کا ذمہ دار آپ کی میں نہیں ہوں۔ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، ایک وظیفہ دوسرا پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، پھر موبائل میں لگ گئے، مذاق بنا دیا ہے تم لوگوں نے وظیفوں کا۔ سچے وظیفے جب دے جاتے ہیں نا تو ان کی ترتیب میں چینجنگ نہ کیا کریں، خدا را بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں۔ اگر دل نہیں مانے تو پھر چھوڑ دیں، نہ پڑھیں، لیکن پڑھنا ہو تو دل سے پڑھیں۔ کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ دل سے پڑھا جائے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھا جائے۔ میرے دوست، اے میرے دوست، اے میرے دوست، اب آپ نے 10 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا، اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا ربی کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھو گے یا ربی کو؟ یا ربی کا مطلب کیا ہے جانتے ہو؟ اے میرے رب، کیا مطلب یا ربی؟ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح اٹھا، یا ربی یا ربی یا ربی پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے۔ تو پڑھتا ہے، نہیں بنتے۔ یا ربی کا مطلب کیا ہوا؟ میرے رب میرے رب میرے رب کر رہے ہو، رب سے مانگ کیا رہے ہو؟ کیوں نہیں کرتے تمہارے وظیفے اثر؟ کیوں؟ کیونکہ تمہیں جعلی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، بنے بنائے وظیفے تمہیں بتائے جاتے ہیں، 2 بار یہ پڑھ لے، 3 بار وہ پڑھ لے۔ فقیر کے بچے، تو پہلے خود تو پڑھ، تجھے پتا ہے، تو بتا رہا ہے، تو نے کبھی زندگی میں خود پڑھا ہے وظیفہ؟ تو لوگوں کو بتانے آیا ہے وظیفے، بھاگ ادھر سے، بول سیدھا نکل، وظیفے پڑھ لے، تجھے خود پتا ہے وظیفے کے بارے میں، الف بے، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، آگے بڑھے۔ یا ربی، اللہ سے مدد مانگنی ہے تم نے، کس طرح؟
یا ربی المدد، یعنی اے میرے اللہ میری مدد کریں، تو پھر ہوگی مدد۔ جب مدد کا بولو گے ہی نہیں تو مدد کہاں سے ہوگی؟ اسی لیے لوگ اس عمل کے پیچھے پڑے ہیں، اسی لیے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ دنیا کے تمام وظائف سے مختلف اور مجرب ہے، دنیا کی تمام تسبیحات سے زیادہ طاقتور ہے۔ یا ربی المدد ایک بار ہو گیا، یا ربی المدد دو بار ہو گیا، یا ربی المدد تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربی المدد، یا ربی المدد، یا ربی المدد۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھ لیا؟ آخری وظیفہ سنو، سینے کا سچا راز سنو، اس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، ناممکن ہے۔ آخری وظیفہ پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچ جائے گا، پورے علاقے میں شور مچ جائے گا، گلی کوچوں میں شور مچ جائے گا کہ اس غریب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اے غریب تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ لوگ پوچھیں گے، اے غریب تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو نے کوئی چوری تو نہیں کی؟ سچ بتا، سچ بتا، کوئی چوری کی ہے نا تو نے؟ تیرے پاس کیسے آیا؟ تو کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، تیرے پاس کیسے آ گیا پیسہ؟ کہاں سے آ گیا پیسہ؟ پورا محلہ حیران رہ جائے گا۔ آخری وظیفہ اس عمل میں کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب، 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 یا مسبب الاسباب۔ اپنے انداز میں پڑھیں یا مسبب الاسباب کا یہ طاقتور وظیفہ۔ اے میرے دوستوں، یا مسبب الاسباب کا یہ طاقتور وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب کا یہ پاورفل وظیفہ آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔